بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1134 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 71 اور 72، 71 and 72۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یوم جس دن، ندعو ہم بلائیں گے، کل اناس تمام انسانوں کو، بإمامہم ان کے امام کے ساتھ، فمن پھر جو شخص کے، اوتیا دیا گیا وہ، کتابہ اپنا نامہ اعمال، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں، فاولئک تو یہ لوگ، یقرؤون پڑھیں گے، کتابہ اپنے نامہ اعمال کو، ولا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، فتیلا کھجور کی گٹھلی کے تاگے برابر بھی، ومن اور جو کوئی کا نہ ہو، فی ہذہ اس دنیا میں، اعمی اندھا، فہوا تو وہ ہوگا، فی الآخرت آخرت میں بھی، اعمی اندھا، وَأَضَلُّ اور بہت زیادہ بھٹکا ہوا، سبیلا راہ سے۔ ترجمہ یوں ہے، اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے۔ دوسری بات، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تیسری بات، وہ اپنے اعمال نامے پڑھیں گے۔ چوتھی بات، ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پانچویں بات، جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں انسان سے متعلق دنیاوی حالات بتلائے گئے کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اس کو بر و بحر میں سواریاں دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو پاکیزہ رزق دیا گیا، وَرَزَقْنَاهُمْ طَيِّبَاتٍ، اور دوسروں پر اس کو فضیلت بخشی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ یہ سارے انسان کے دنیاوی حالات بیان کیے گئے۔ ان آیات میں انسان سے متعلق کچھ اخروی حالات، یعنی قیامت کے دن انسان کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے اور کس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا وہ بتلایا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ بتلائی گئی، اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم انسانوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کی زندگی بھر کے کیے ہوئے کام اور کہی ہوئی باتیں، وہ ساری چیزیں جو اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی تھی، ان تمام نامہ اعمال کا جو دفتر ہوگا، ہر انسان کو اس کے دفتر کے ساتھ، اس کی فائل کے ساتھ قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ یہاں امام کا جو لفظ استعمال کیا گیا، عموماً امام سے مراد امام اور قائد ہوتا ہے،
لیکن اکثر مفسرین نے یہاں بھی امامہم سے مراد نام اعمال لیا ہے. قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے نام اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا. اکثر مفسرین نے یہی مراد لیا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں یوں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا. سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں بھی اس معنی کی تائید ملتی ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور نام اعمال قیامت کے دن رکھا جائے گا، پس تم دیکھو گے مجرموں کو کہ جو کچھ اس نام اعمال میں ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے. یہاں اس بات کا امکان بھی مفسرین نے ظاہر کیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام یعنی قائد کے ساتھ بلائیں گے. جیسا کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 41 میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. بہرحال یہاں انسانوں کو اس بات سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ان کے نام اعمال کے ساتھ انہیں بلایا جائے گا، اور اس نام اعمال میں ان کے جرائم ہوں گے تو کس قدر رسوائی اور ذلت کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. قیامت کے دن جو نام اعمال دیا جائے گا، اس سلسلے میں ایک حقیقت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا پس وہ اپنا نام اعمال پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر یعنی کچھ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو تاگا ہوتا ہے چھوٹا سا اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. نام اعمال کے سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف باتیں بیان کی گئی. اسی سورت کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا وَنُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کے لیے ہم نکالیں گے نام اعمال جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا. اور آیت نمبر 14 میں کہا گیا اقرا کتابک، تو اپنا نام اعمال پڑھ لے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا. کل امتی تدعا الی کتابیہ، کل امتی تدعا الی کتابیہ، ہر گروہ اپنی کتاب یعنی نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا. اور آیت نمبر 29 میں کہا گیا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19 سے 25 تک پوری منظر کشی کی گئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی مخلوق پر کسی بھی قسم کا ظلم نہ دنیا میں کرتے ہیں نہ آخرت میں. بلا یظلمون فتیلا، ریشہ برابر بھی قیامت کے دن لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا. عربی زبان میں فتیلا کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے گڑے میں جو تاگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اس تاگے اور ریشے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 میں کہا گیا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا کوئی حق مانا نہیں جائے گا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 میں کہا گیا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 میں کہا گیا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، یہ بات کہی گئی کہ جو کوئی دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانیوں اور دلائل سے اندھا بن کر زندگی گزارے گا، کفر کی شرک کی زندگی گزارے گا، اور آخرت میں بھی اسی طرح اسے اندھا بنا رہنا ہوگا. اور جس طرح اندھا درست راستے سے محروم رہے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، بالکل یہ شخص بھی آخرت میں منزل تک نجات تک نہیں پہنچ پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.